نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد مختصر طریق الی الجنہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کے ہر بت توڑیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے فرضیت جہاد کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جہاد کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دل میں اتار لیجئے اور مسلمانوں کے بچے بچوں کو یاد کرا لیجئے۔ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، چنانچہ اس فرض کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کے بعد اسے بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے اور فضول بحث کرنا گمراہی ہے۔ عام حالتوں میں جہاد فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہر اس شخص پر لازم ہوتا ہے جو یہ فریضہ جہاد ادا کر سکتا ہے۔ بغیر عذر اس میں کوتاہی کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں جہاد کے بارے میں کیا ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار آیتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اے قرآن ذرا بتائیے میرے رب نے جہاد کے بارے میں کیا اعلان کیا ہے؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کبھی قرآن اعلان کرتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ظلم ختم ہو جائے، دین پورے کا پورا اللہ کا ہو کر رہ جائے، یعنی کہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو کر رہے۔ کبھی رب المجاہدین امام المجاہدین کو حکم دیتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کیجئے، جہاد کے لیے اباریے، جہاد کا جذبہ ان کے اندر دوبارہ اباریے۔ فرمایا کبھی فضل رب المجاہدین اعلان کرتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے مسلمانوں کے جان مال عزت کے تحفظ جہاد کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے۔ اب مسلمانوں کے جان مال اور عزت کی تحفظ اسی وقت ضروری ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کے زندگیوں میں جہاد جیسا اہم فریضہ زندہ ہو۔ ترک جہاد پر دردناک عذاب و ذلت مسلط کر دیے جانے کی وعید سنائی دی گئی ہے۔ جہاد وہ نعمت عظمی ہے جس کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے، کفر و فساد ختم ہوتا ہے۔ اگر جہاد نہیں ہوگا پوری زمین جو ہے فساد و ظلم کے شکنجے میں آ جائے گی، عبادت گاہیں مسمار کر دی جائیں گی، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، مسلمانوں کا خون سسر ہو جائے گا، ہر ظالم جو ہے ہر ظالم کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ جب جہاد ہوگا تو معاشرے سے ہر قسم کا ظلم و فساد ختم
ہو جائے گا۔ ارے پیغمبر کے جیالو، تمہارے ترک جہاد کی وجہ سے آج بابری مسجد کو ہندوؤں نے شہید کر لیا اور وہاں مندر تعمیر کر لیا۔ ارے مسلمانوں، تمہارے ترک جہاد کی کوتاہی کی وجہ سے آج غزہ خون اور آہن میں آگ میں چھوٹی چھوٹی معصوم کلیوں کو روندا جا رہا ہے۔ ارے اٹھو، تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت کے تحفظ کے لیے، مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت کے تحفظ کے لیے فریضہ جہاد کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں زندہ کرو۔ کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر کئی علاقوں میں مسلمانوں کا خون جو ہے سستا کر دیا گیا۔ ظالم جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، مسلمانوں کا خون بہا دیتا ہے۔ اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے دیے ہوئے اس عظیم فریضے کو چھوڑ دیا۔ علیہ صلاح الدین ایوبی کے نام لواؤ، اٹھو، قبلہ اول بیت المقدس تمہارا منتظر ہے۔ یہود و انود اور یہودیت اور عیسائیت جو ہے اس قبلہ اول کو گرا کر وہاں جو ہے کلیسا بنانے کی جو ناپاک جو ہے سازش کر رہے ہیں۔ اٹھیے، فریضہ جہاد کے ذریعے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دو۔ لیکن ارے مسلمانوں، یہ تمام کام جہاد کے بغیر ناممکن ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ تھا، پوری دنیا کے اندر کوئی میلی آنکھ بھی مسلمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آج وہ گئے کا مود پینے والا بھی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ میرے دوستو، جہاد ہی میں مسلمانوں کی قوت ہے، شوکت ہے، دبدبہ ہے۔ جہاد ہی میں مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کا راز پنہا ہے۔ میدان جہاد اگرچہ موت کا میدان ہے، مگر اسی میدان میں مسلمانوں کو زندگی ملتی ہے۔ جہاد اگرچہ ایک مشکل عمل ہے، مگر امت مسلمہ کو اسی عمل کی بدولت مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ جہاد اگرچہ بظاہر گھر بار چھوڑ دینے، گھر سے نکل جانے کا نام ہے، مگر مسلمانوں کو اسی جہاد کے عمل کے ذریعے تمکین فی الارض، خلافت فی الارض کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کب تک غفلت کی نیند میں پڑے رہو گے؟ بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت تم پر مضبوط ہو جاؤ۔ بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ کی گرفت تم پر مضبوط ہو جاؤ۔ بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ دنیا کے ظالموں کی گرفت تم سے پر مضبوط ہو جاؤ۔ اس سے پہلے فریضہ جہاد کو اپناؤ اور خود کو ان ظالموں کی قید سے چھڑا دو۔ توفیق اور سعادت مندی کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اختیار کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ ہی میں تمہاری عزت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہی میں تمہاری جو ہے جان مال کا تحفظ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہی میں تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، کسی نے کیا خوب اپنے اشعار کے ذریعے ہمیں بیدار کیا، فرمایا کہ پہنچا نہیں ہے کیا تمہیں پیغام جاہدو، یہ وقت ہے دین کی حرمت پہ کٹ مرو، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت ہے لازمی، پروانہ وار شم میں رسالت پہ کٹ مرو، شمشیر خاردار کے قبضہ کو چوم کر اسلام کی صداقت و عزت پہ کٹ مرو۔ اور کسی ایک اور شاعر نے بھی کہا کہ بیکار زندگی ہے جو ایثار بھی نہ ہو، بیکار زندگی ہے جو ایثار بھی نہ ہو، مرد جری کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو، بیکار زندگی ہے جو ایثار بھی نہ ہو، مرد جری کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو۔ دعا کیجئے رب ذوالجلال ہمیں دوبارہ اس فریضہ جہاد کو اپنی زندگی میں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فریضہ جہاد کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔